ہندوستان میں آریوں کی آمد اور ہند آریائی کا ارتقاء۔ ہندوستان مختلف اقوام کا سنگم مانا جاتا ہے۔ ابتدا میں یہاں مختلف قومیں آ کر آباد ہوئیں، لیکن جو بھی قوم ہندوستان میں وارد ہوئی وہ تقریباً شمال کے راستے سے ہی وارد ہوئی۔ ہندوستان کے سب سے قدیم باشندے نیگریٹو قبائل تھے، جنہیں بعد کو مغرب سے آئے ہوئے دراوڑی قبائل نے زیر کیا اور خود سندھ سے شمالی ہند کے علاقوں میں آباد ہوئے۔ دراوڑی قوم کے بعد ایک اور طاقتور اور شائستہ قوم ہندوستان آئی، جن کا نام آریہ ہے۔ آریہ لوگ کون تھے اور کہاں سے آئے؟ ان کے متعلق یہ ایسے سوال ہیں جن پر محققین آج تک متفق نہ ہو سکے۔ ہندوؤں کے مذہبی عقیدے کے مطابق آریوں کو تبت سے منسوب کیا جاتا ہے۔ کچھ قندھار اور تبت کو آریوں کی جنم بھومی بتاتے ہیں، مگر تقریباً سب جدید محققین لسانیات اس بات پر متفق ہیں کہ آریوں کا اصل وطن وسطی ایشیا ہی ہے۔ ہند یورپی ان کی زبان تھی۔ یہ لوگ جنوب مغربی روس کے علاقے سے چل کر عراق، ایران اور افغانستان سے ہوتے ہوئے ہندوستان پہنچے۔ یہ امر یقینی ہے کہ ہند یورپی زبان بولنے والے آریہ اپنے داخلے ہند سے قبل عرصے تک مشرقی ایران میں ٹھہرے۔ اس دوران ان کی زبان ایک حد تک ارتقاء پا کر ہند ایرانی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ آریہ لوگ خانہ بدوش تھے جو دنیا کے مختلف خطوں میں پھیل گئے۔ ہندوستان ایک زرخیز ملک تھا۔ یہاں خوشحال زندگی گزارنے کے پورے امکانات موجود تھے، اس لیے ان کی بڑی تعداد یہاں آ گئی۔ ہندوستان میں آریوں کے داخلے کا زمانہ 1500 قبل مسیح مقرر کیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں آریوں کا سابقہ دراوڑی اور آشٹر قوموں سے پڑا۔ ان قوموں کو زیر کرنے میں انہیں کافی جدوجہد کرنی پڑی۔ دراوڑوں کی بڑی تعداد نے دکن میں پناہ لی۔ شمالی ہندوستان پر آریہ قابض ہو گئے، لیکن دراوڑوں کی اچھی خاصی تعداد بھی یہاں باقی رہی۔ فاتح اور مفتو آخر میں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان کی زبانوں کا آریائی زبان کی قواعد اور صوتیات پر کافی اثر پڑا، اور آریائی زبان ہند ایرانی مرحلے سے گزر کر ہند آریائی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ہندوستان کی موجودہ زبانیں اسی خاندان سے تعلق رکھتی ہے، جن میں اردو بھی ایک ہے۔ ہندوستان میں ہند آریائی ارتقاء کو عام طور پر 3 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ قدیم ہند آریائی 1500 قبل مسیح تا 500 قبل مسیح، وسطی ہند آریائی 500 قبل مسیح تا 1000 عیسوی، جدید ہند آریائی 1000 عیسوی تا زمانہ حال۔